عبداللہ الانطاکی، شیخ عبداللہ الانطاکی بیان کرتے ہیں کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کیونکہ دل جب مریض ہوتا ہے نا، گناہوں کے ساتھ دل مریض ہوتا ہے، جب تک آپ زبان سے توبہ استغفار کہتے چلے جائیں مگر دل کی مرض کا علاج نہ کریں، دل کے ذوق و رغبت کو نہ بدلیں، اس کی مرض کا علاج نہ کریں جب تک اصل مرض کا، تو وہ پھر زبانی کلامی استغفار توبہ کے کلمات فائدہ نہیں دیتے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ 5 چیزیں فائدہ دیتی ہیں اور یہ دل کی مرض کا علاج ہے، دل کی مرض کا علاج ہے۔ اس کو امام ابو عبد الرحمن السلمی نے اس کو روایت کیا ہے سند کے ساتھ۔ 5 چیزیں دل کی مرض کا علاج ہیں اور وہ توبہ کو پختہ کر دیتی ہیں اور توبہ نصوح کا درجہ بندے کو دیتی ہیں اور اس کے اندر ظاہری باطنی اصلاح کو مضبوط کرتی ہیں۔ سب سے پہلی شرط فرمائی مجالست الصالحین، نیکوں کی ہم نشینی، ابتدا یہاں سے کی، سب سے پہلی نیک صحبت۔ اس میں فرمایا جو پہلا قول میں نے بتایا اس میں بری صحبت سے بچنا، بروں کی صحبت ترک کر دینا، چونکہ صحبت اثر کرتی ہے، پتہ نہیں چلتا، وقت کے بعد جا کے اندازہ ہوتا ہے، اس وقت آدمی بہت کچھ کھو چکا ہوتا ہے، لٹ گیا ہوتا ہے بہت کچھ، اور پھر پلٹ کے آنا، کمپنسیٹ کرنا، ازالہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے فرمایا کہ بروں کی صحبت سے بچو، بیٹھو ہی نہیں، ضروری نہیں اس کو آپ برا رٹ لگائیں، گالی گلوچ کریں، نہیں، بس اپنے آپ کو بری صحبت سے بچائیں۔ اور مجالست الصالحین، اس لیے ہم نے رفاقت کا لفظ رکھا، منہاج القرآن کی سنگت کا نام رفاقت، صالحین کی رفاقت میں رہو، بس نیکوں کی مجالست میں رہو۔ حسن اولئک رفیقا، اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا یہ کتنے اچھے رفیق اور کتنے اچھے دوست ہیں، سنگت میں رہو۔ اور سنگت کی آج تو 100 قسمیں ہیں، 100 شکلیں ہیں۔ سنگت سننے سے بھی سنگت ملتی ہے، دیکھنے سے بھی ملتی ہے، کلام مجلس میں بیٹھنے سے بھی ملتی ہے، ان کی تعلیمات کو ماننے سے بھی ملتی ہے، قلبی تعلق رکھنے سے بھی ملتی ہے۔ اب سنگت کی بڑی شکلیں آج کے زمانے میں اللہ پاک نے بڑھا دی ہیں۔ پہلے وقتوں میں تو جسمانی سفر کر کر کے مشکل سے جا کے بیٹھنے کا موقع ملتا تھا، اب تو ٹی وی آ گیا ہے، کمپیوٹر ہے، انٹرنیٹ ہے، آن لائن ہے، آپ آن کرتے ہیں تو بیٹھتے ہیں، سنگت مل جاتی ہے، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، کتاب پڑھتے ہیں، کتاب کسی کی پڑھیں وہ بھی سنگت ہے۔ ہم جو بڑی ہستیاں گزر گئیں، ہم ان کی کتابوں کے ذریعے ہی ان کی سنگت میں رہتے ہیں۔ تو مجالست الصالحین، جس طرح کی سنگت مل سکے یہ مجالست ہے، یہ مجالست ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو نیکوں کی سنگت میں رہنا ایک۔ اور دوسری چیز فرمائی قراءۃ القرآن بالتفکر، قرآن مجید کی قراءت کرنا، اس کا معنی مفہوم سمجھ کر، تفکر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ۔ جب غور و فکر اور تفکر کے ساتھ قرآن کی قراءت کرتے ہیں تو قرآن آپ سے ہم کلام ہوتا ہے، تو آپ قرآن کی صحبت میں چلے جاتے ہیں، قرآن مجید کی صحبت میں چلے جاتے ہیں۔ اور قرآن مجید کی صحبت میں جانا اللہ کی صحبت میں ہے، چونکہ قرآن کا کلام اللہ کا کلام ہے۔ تیسرا خلاء البطن من الطعام، کھانا اتنا نہ کھانا کہ یہاں سانس لینے کی جگہ بھی نہ رہے، اتنا کھانا کہ خلا رہے، بطن میں کچھ خلا رہ جائے، جگہ خالی رہے، پیٹ میں خلا چھوڑنا، کھانے کے بعد بھی اتنا کھانا۔ ہم کھانا کھاتے ہیں تو اس کی سادہ سا طریقہ آپ کو پتہ نہیں چلتا، پیٹ بھر جانا، ڈگار نہیں آتا، یعنی اس کا مطلب ہے پیٹ اتنا بھر گیا ہے، اور ڈگار آنے کا مطلب ہے کہ جگہ چھوڑی ہے۔ یہ بڑا سادہ سا آپ کو ایک فینومینن سمجھا دیا۔ تو پہلی صالحین کی مجالست، سنگت اور صحبت۔ دوسرا قرآن مجید تفکر، غور و فکر کے ساتھ پڑھنا، تلاوت کرنا۔ تیسرا پیٹ بھر کے نہ کھانا، اتنا کھانا کہ جگہ بچے، اللہ کے ذکر کی جگہ بچے، سانس کی جگہ بچے، وہاں رغبت، اللہ کی عبادت کی رغبت کی جگہ بچے، جسم بے حال نہ ہو جائے کھا کر۔ تیسرا یہ فرما کر دیا۔ اور چوتھا قیام اللیل، پھر رات کو قیام کرنا۔ اور قیام اللیل مغرب سے شروع ہو جاتا ہے، یاد رکھ لیں کہ یہ اولیاء نماز مغرب کے بعد کے جو نفل ہیں اوابین کے، کوئی 2 پڑھے، 4 پڑھے، 6 پڑھے، 8 پڑھے، 20 پڑھے، جتنے بھی پڑھے فرض نماز اور سنت کے بعد، ان نفلوں کو اوابین کے ان نفلوں کو قیام اللیل شمار کرتے۔ کتب میں اولیاء کرام کئیوں کو اس وقت کی نماز کو قیام اللیل سے بھی افضل، پچھلی رات سے بھی، اپنے اپنے اوقات کی تفضیل ہے۔ تو مغرب کے بعد شروع ہو جاتا ہے، پھر عشاء کی نماز ہے، وہ بھی قیام اللیل کا حصہ ہے، نفل پڑھیں، پھر رات کو جس وقت بھی فجر سے پہلے پڑھ لیں وہ بھی قیام اللیل ہے۔ تہجد نصف شب پڑھیں، آخر شب پڑھیں، اول لیل پڑھیں، رات میں کچھ ضرور قیام کریں اللہ کے حضور، سجود کریں اللہ کے حضور، رات کی نماز کو مس نہ کریں۔ اللہ پاک نے مغرب سے لے کے فجر تک سارے درمیانی عرصے کو اللیل بنایا ہے، اور اس لیل کے درمیان جب بھی قیام کریں یہ قیام اللیل ہے، جو جتنا کرے۔
تو صرف مقصد یہ ہے کہ رات کے قیام کو اللہ پاک نے دن کے قیام پر فضیلت دی ہے، تو رات کے وقت قیام کریں، تہجد پڑھیں، نوافل پڑھیں، جاگیں، تلاوت کریں، قیام کریں، جاگیں، اللہ کو یاد کریں، استغفار کریں، درود پاک کریں، ذکر کریں، جو بھی ہے کچھ لمحے اللہ کے حضور رات کی تنہائی میں گزاریں۔ اور پانچواں التضرع عند صبح، اور جب فجر پڑھیں صبح کا وقت ہو تو اللہ کے حضور گریہ ازاری کریں، بچے بھی کریں۔ یہ گریہ ازاری کی عادت بچپن سے پڑھنی چاہیے بچوں میں، نوجوان بچوں میں، چونکہ گناہ نہیں، اللہ پاک نے انہیں گناہ سے محفوظ رکھا ہوتا ہے، تو انہیں سمجھ نہیں ہوتی کہ رونا کس چیز کا، کیوں روئیں، نہیں، یہ رونا اللہ کو پسند ہے۔ اللہ اپنے رونے والے بندوں سے محبت کرتا ہے، گریہ اور بکا والے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اور جو آنسو گرتا ہے مومن کا اللہ کے خوف اور اس کے عشق اور اس کی محبت میں اور اللہ کی طلب میں، کبھی گناہ پر رونے کا آنسو ہے، کبھی اللہ کے عشق اور محبت میں رونے کا آنسو ہے، کبھی آقا علیہ السلام کے عشق اور ہجر میں رونے کا آنسو ہے، کبھی اللہ کی قربت کے طلب کے آنسو ہیں، یہ محبت کے بھی آنسو ہوتے ہیں۔ تو کوئی گریہ خوف کا گریہ ہے بکا، کوئی گریہ طلب کا گریہ ہے، کوئی گریہ محبت کا گریہ ہے۔ تو آنسو گرانا یہ اس سے بھی افضل ہے جو مجاہد میدان جنگ میں اپنی وطن کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے بارڈر پہ اپنی جان دے کر، نذرانہ دے کر اپنا خون گراتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا، یہ دو قطرے اللہ کو نہایت محبوب ہیں، دو قطرے، ایک اس مجاہد کا خون کا قطرہ جو اپنے دین اور اپنے وطن کی حفاظت میں گراتا ہے اللہ کے حضور، اور ایک اس جوان کا، اس شخص کی آنکھوں کے آنسوؤں کا قطرہ جو خدا کی محبت میں گراتا ہے۔ تو اس کی عادت پیدا کریں، جن کی تھی نہیں رہی وہ لوٹائیں اس عادت کو، جنہیں عادت نہیں ملی وہ ڈالیں، جنہیں اللہ نے نصیب کی ہے وہ اس کو دوام بخشیں۔ تو 5 چیزیں بیان کی، یہ علاج ہے، اس سے دل کے امراض ٹھیک ہوتے ہیں اور توبہ توبہ نصوح بن جاتی ہے۔ اور آج کی بات ختم کر رہا ہوں۔